وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ۔ میں ہوں محمد اویس، مرصد کر خبر محمدی صاحب موجود ہیں۔ ناظرین، آج ہم خوابوں کی سیریل کے اندر کرسب سے کویشچن اور سوال لے کے آئے ہیں۔ کرسب ہمیں یہ بتائیں، خواب کے اندر اگر انسان یا کوئی بھی شخص، بھائی بہن کوئی بھی خواب کے اندر اگر دیکھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ محمد اویس صاحب، عیسیٰ علیہ السلام کو خواب کے اندر دیکھنا، اس کی میں انشاءاللہ تعالی تعبیر بیان کروں گا۔ پہلے تو ایک دو باتیں میں کر دینا چاہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے بہت ہی پیارے پیغمبر تھے، بہت ہی اعلیٰ نبی تھے۔ اللہ رب العالمین نے اسے قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کچھ بات چیز اللہ رب العالمین ڈسکس فرمائی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، نہ انہیں سولی دیا گیا ہے، بل رفع اللہ، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر سب سے زیادہ عروج پر جو چیز تھی وہ تھی طب۔ اور بھی ایسے لوگ تھے، ایسے پیغمبر تھے جن کے زمانے کے اندر مختلف چیزیں عروج پر ہوتی تھی۔ جو چیز عروج پر ہوتی تھی اللہ ویسا ہی معجزہ اپنے پیغمبر کو دے دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر حکمت یہ عروج پر تھی، طب عروج پر تھی، بڑے بڑے طبیب دنیا کے اندر تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین یہ صلاحیت دی کہ نبین آدمی کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ اسے دیکھنے والا بنا دیتا، اور اپنے ہاتھ سے مٹی کا پرندہ بناتے، اس میں پھونک مارتے، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ مختلف ایسی بیماریوں کا علاج کر دیتے تھے جو عقل نہیں مانتی تھی، طب وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں اللہ رب العالمین نے معجزے کی ابتدا کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات ملے ہیں وہ کمال تھے، طب اس سے پیچھے رہ جاتی ہے۔ ہاں، اللہ نے ایسی چیزیں دی وقت کے لوگوں کے سامنے جو عیسیٰ علیہ السلام نے ظاہر کی۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بہت بڑے ماہر تھے، حکیم تھے، طبیب تھے، ان کو اللہ نے بنایا تھا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو بندہ خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ میری شکل و صورت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بن گئی، یا یہ دیکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسی صفات میرے اندر آ گئی، عادتیں میرے اندر آ گئی، عیسیٰ علیہ السلام کے میں نے کپڑے پہن لیے، یہ مختلف چیزیں وہ خواب کے اندر دیکھتا ہے، تو اس بندے کے لیے اس کی تعبیر یہ ہوگی، اس کی دلیل یہ ہوگی کہ اس بندے کو اللہ رب العالمین برکتوں والے شہر کے اندر بھیج دے گا۔ برکتوں والے شہر، اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، اے میرے اللہ کہ تو اس شہر کو نا امن والا بنا دے، اور یہاں کے رہنے والے باسیوں کے کاموں کے اندر، یہاں کی چیزوں کے اندر، ترازو کے اندر اللہ برکتیں ڈال دے۔ آج بھی چلے جو ہر قسم کا پھل ویسا آج بھی اویلیبل ہے۔ جس شہر کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وہ سعودی عرب تھا، اور مکہ المکرمہ اس کے قریب دعا کی تھی، تو آج بھی الحمدللہ ہر قسم کا پھل، اور وہاں کے جناب کاروباروں میں آپ جانتے ہیں بہت زیادہ برکات ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اس کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ وہ برکتوں والا شہر ہے۔ وہ کیا ہے؟ برکتوں والا شہر۔ تو مدینہ بھی برکتوں والا شہر ہے، امن والا شہر ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی کی دعا ہے۔ تو سمجھ کیا آئی، جو بندہ عیسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھتا ہے اللہ اسے مکہ اور مدینہ کی طرف روانہ کر دے گا۔ اور اس کی دوسری تعبیر کیا ہے؟ اس کی دوسری تعبیر یہ ہے کہ وہ بندہ کثرت کے ساتھ سفر کرے گا، کثرت کے ساتھ۔ جو بندہ خواب کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے،
اور اسی طرح یہ قریب ہے 25 دسمبر آ رہا ہے، کرسمس ڈے منانا ہے، تو بڑے بڑے لوگ منائیں گے، یہ کیا ہے جی عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ڈے ہے، اس حوالہ سے میں یہاں ایک بات کر دینا چاہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اگر کوئی بندہ اس طرح دیکھتا ہے خواب کے اندر، یا ایک ایسا آدمی تھا جس کا نام شہاب الدین کرافی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس نا ایک بندہ آیا، یہ وہ تھے جو شیخ بھی تھے اور استاد بھی تھے، بہت بڑے یہ عالم دین تھے، ان کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے آ کے پوچھا بھی شیخ مجھے نا ایک خواب آئی ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیچ دیا ہے۔ یہ جو میں نے اس کی تعبیر اور یہ سارا واقعہ میں بیان کرنے لگا ہوں، میں پہلے اس سے پہلے اس کا حوالہ دینا چاہتا ہوں تاکہ کوئی بھی میرا سننے والا ساتھی، ہمارا بھائی کسی جگہ سے بھی جو میری خواب کو میری زندگی میں یا میری زندگی کے بعد سنے وہ پریشان نہ ہو، میں یہاں اس کا حوالہ دے دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یہ بات جو میں نے لی ہے یہ 8ویں صدی ہجری کے مایا ناز عالم دین، ان کا نام ہے امام محمد بن عبداللہ بن راشد رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے محمد اویس صاحب خوابوں کی تعبیریں، اس میں سے یہ میں نے تعبیر لی ہے کہ جو بندہ، ایک بندے نے آ کے سوال کیا شہاب الدین کو کہ مجھے رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے شیخ تھے اور استاد تھے، ان سے سوال کیا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو نا خواب کے اندر بیچ رہا ہوں، سیل کر رہا ہوں، تو مجھے اس کی تعبیر بتائیں، اس کی تعبیر کیا؟ اور یہ سوال پوچھنے والا خود عیسائی تھا، اس نے سوال کیا بہت بڑے امام سے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، میں اپنے کرسمس بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو بڑے بڑے عیسائی گزرے ہیں نا، وہ بھی مسلمانوں کے بڑے بڑے اماموں سے خوابوں کی تعبیریں پوچھتے تھے۔ اس لیے ہماری کسی جگہ پر بھی یہ خواب چلی جائے، ہم تو اتنے بڑے تو امام نہیں ہیں، ہم تو چھوٹے سے طالب علم ہیں، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں سے تعبیر پوچھی جا سکتی ہے۔ تو اسی حوالے سے اس کی تعبیر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سیل کرنے کی، بیچنے کی، یہ انہوں نے تعبیر بیان کی کہ تم نے ایسا لگتا ہے جیسے تم نے صلیب بیچ دی ہے، چوری کر کے ان کے جہاں عبادت خانہ ہے وہاں سے صلیب چوری کی ہے تو نے اور اسے بیچ دی ہے۔ اس نے کہا بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ میں نے ایسے ہی کیا ہے کہ صلیب اٹھائی اور بیچ دی۔ تو اس لیے تجھے یہ خواب کے اندر سارا وقوع نظر آیا جو میں نے اس جگہ خواب کی تعبیر کے اندر ڈسکس کر دیا ہے اور اس کا میں نے حوالہ بھی دے دیا ہے۔ یہ تھی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس کی مختلف تعبیریں۔ مزید آپ میرا نمبر بھی مینشن کر دیں ادھر، تو میں اس پر انشاءاللہ تعالی جو بھائی بھی عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرے وہ مجھ سے خصوصاً تعبیر پوچھے، انشاءاللہ اسے اچھے انداز میں اس کی تعبیر بتا دی جائے گی۔ بہت بہت شکریہ جی۔ کر صاحب کا نمبر ہم نیچے ضرور مینشن کریں گے، تو جس بھائی کو، بہن کو، کسی کو بھی خواب آئے تو وہ اپنی ڈیٹیل کے ساتھ کر صاحب سے کانٹیکٹ کریں تو انشاءاللہ اس کی تعبیر بتائی جائے گی۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ